اپنے اپنے انداز میں چمک رہے ہیں. سب کی چمک نگاہوں کو لبھاتی ہے، نگاہوں میں کشش پیدا کرتی ہے. لیکن آسمان ہدایت کے ستاروں کا یہ مجموعہ جب یکجا ہوا تو سراج منیر کہلایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آیا. وہ دیکھیے اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے اپنے پیغمبر کو، جن کا تخت ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے. سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ التسلیم ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آسمانوں کے نیچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرش بری پہ نظر آتے ہیں، جہاں نوریوں کا سردار بھی نہیں پہنچ پاتا. وہ دیکھیے اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے ابن یعقوب کو علیہم السلام، حسن عطا فرمایا جسے دیکھ کر مصر کی دوشیزگی مبہوت ہو گئی. مصر کی دوشیزگی، بڑے گھرانوں کی بیگمات لڑکھڑا گئی. سب سے بڑی بیگم جی عزیز مصر کی بیوی ہوش کھو بیٹھی. حسن یوسفی کو دیکھ کر حواس کھو بیٹھی. مصری خواتین نے تبصرہ کیا امرات العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة فی المدینہ امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. کیا ہو گیا ہے اسے؟ شاہی گھرانے کی فرد ہو کر ایک زر خرید پر دل دے بیٹھی ہے. جو کل بازار میں بک رہا تھا آج اس کو اپنا محبوب بنا لیا. بدذوق کہیں کی. چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی، ہمارا سر بھی فخر سے اونچا ہو جاتا کہ ہماری چوائس کیسے ہوتی ہے. اس کو دیکھو بدذوق کو، بازار میں بکنے والے کو محبوب بنا بیٹھی ہے. قرآن کریم نے فرمایا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. تانا سنا عزیز مصر کی بیوی نے اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے تقریب بہر ملاقات کا اہتمام کیا. دعوت دی ان سب تانا دینے والیوں کو جسے میں نے چاہا ہے اسے دیکھو تو صحیح. شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، جسے میں نے چاہا اسے دیکھو تو صحیح، پھر سنبھل کے دکھاؤ، پھر سنبھل کے دکھاؤ. تقریب بہر ملاقات کا اہتمام ہوا. دسترخوان بچھا، ساری میدے کی ماری ہوئی جنس اکٹھی ہو گئی اور ہاتھوں میں سب کے چھریاں دے دی گئی ہیں فروٹ کاٹنے کے لیے. اور ادھر
ابن یعقوب، اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام کا بیدار بیٹا جس کی جوانی کی تابانی پر سورج بھی رشک کرتا ہے، جس کے شباب کی لمعانیت پر چاند بھی رشک کرتا ہے، دعوت دی حسن یوسفی کو عزیز مصر کی بیوی نے کہا اخرج علیہم، ذرا باہر آئیے محبوبم۔ قرآن کریم نے فرمایا حضرت یوسف خلوت سے جلوت میں آئے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی جسم تو وہیں رہ گئے لیکن ہوش اڑ گئی، چھریاں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھیں، ہاتھ کٹنے لگے، آنکھیں پھٹنے لگیں، بے ساختہ کہہ اٹھی حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں۔ اب جب اسماعیل عمر کے اس حصے میں آئے ہیں کہ جب بچے کی ادائیں والدین کے دل میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں، محبت کا تلاطم پیدا کرتی ہیں، اب رب العالمین نے فرمایا جاؤ اس کے گلے پہ خنجر چلا کے دکھاؤ جسے یاد کر کر کے روتے ہو۔ کبھی کبھی خلیل کی آنکھیں بھر جایا کرتی تھیں اسماعیل کی یاد میں، بیٹا، اور بیٹا بھی وہ کہ جس کی صلب میں رحمت عالم، جس کی صلب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہے ہیں، اس کی یاد میں کبھی کبھی اشکبار ہو جاتے ہیں، اور ملائکہ تبصرہ کرتے ہیں ابراہیم کو جتنا بیٹے سے پیار ہے کیا اللہ سے اتنا ہی پیار ہے؟ رب العالمین نے فرمایا جاؤ پریکٹیکل جواب دے دو۔ سیدنا خلیل آئے ہیں اور اپنے بیٹے سے سیدہ ہاجرہ سے فرمایا اسے تیار کرو، منزل عشق پہ لے گئے اور سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یا بنی، کیا ترجمہ کروں جی؟ یا بنی، اے بیٹے، ہاں ذرا میں پٹواری سے نہ کر چھوڑا، میرا سونا پتر، یا بنیا، ہاں میرا سونا پتر، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، نیند کی حالت میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ گلا تیرا ہے خنجر میرا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، گلا تیرا ہے خنجر میرا، فانظر ماذا تری، ذرا اپنے دل کی کتاب سے تعبیر تو دیکھ کر بتا۔ اقبال نے بڑی عجیب بات کی ہے، آپ یقین کریں ایک شعر میں اللہ کے بندے نے پورے سمندر کو بند کر دیا ایک شعر میں۔ فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی،